الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ملک زادا وراحلة تبعه إلى بیت اللہ ثم لم يحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا وذلك ان اللہ یقول فی کتابہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا رواہ الترمذی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اراد الحج فلیستعجل رواہ ابو داود۔ وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة رواہ الترمذی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من کان له ساعة ولم يضحی فلا يقربن مصلانا رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیرے رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ معزز سامعین اکرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ماہ ذی قعدہ ختم ہوا چاہتا ہے اور ماہ ذی الحجۃ الحرام چند دنوں بعد شروع ہوگا۔ آنے والے ایام میں دو محترم بالشان پرعظمت دو مالی عبادتوں کا وجود ہونا ہے، انہیں عمل میں لانا ہے۔ اس لیے مناسب ہوا کہ آپ حضرات کے روبرو ان دو مالی عبادتوں سے متعلق چند باتیں گوش گزار کی جائیں۔ دو مالی عبادتوں میں ایک عبادت اسلام کا بنیادی رکن حج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایمان کی گواہی، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کو ادا کرنا، وَصَوْمُ رمضان، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ یہ 5 رکن ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی اعمال ہیں جن کا کرنا ایک مسلمان کے ذمے فرض ہے۔ حج جو ہے وہ استطاعت پر، جیسے ابھی بتایا کہ یہ مالی عبادت ہے، استطاعت پر فرض ہوتا ہے۔ اس کی قرآن عظیم الشان سے دلیل
اللہ جل جلالہ عما نواز ارشاد فرما رہے ہیں، جس ارشاد مبارک و حدیث مبارکہ میں بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ملک زادن، جو آدمی اتنی استطاعت پا رہا ہے کہ وہ بیت اللہ کی حاضری کا پورا خرچ برداشت کر سکے، آمد و رفت کا خرچ اس کے پاس ہو، سواری کا انتظام اس کے پاس ہو، اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کا خرچ وہ چھوڑ کر جا رہا ہو، واپسی تک کا پورا خرچ اس نے اپنے گھر والوں کا ادا کرا دیا ہو، ایسے بندے پر حج فرض ہے۔ اور اس فرضیت کے باوجود اگر کوئی بندہ حج نہیں کرتا ہے تو ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے یہودی بن کر مرے چاہے نصرانی بن کر مرے۔ اور اس پر یہ آیت کریمہ کی تلاوت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، راستے بھر کی استطاعت جس کے پاس ہے، جو جا کر واپس آنے کی استطاعت رکھتا ہے، خرچ رکھتا ہے، صحت رکھتا ہے، اس کے لوازمات اور ضروری چیزوں کو پورا کر چکا ہے، اس کے باوجود وہ حج کو نہیں جا رہا ہے، تو وعید ہے اس کے لیے کہ وہ یہودی بن کر مرے چاہے نصرانی بن کر مرے۔ اب استطاعت کے بعد اس بات کا بھی دھیان کہ میں ڈیلے نہ کروں، ٹالوں نہ، اس پر بھی تنبیہ کی گئی، اس پر بھی آگاہ کیا گیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیستعجل، تم میں سے جو کوئی حج کا ارادہ رکھتا ہو، جس پر حج فرض ہو چکا ہو، اسے چاہیے کہ وہ عجلت کرے، جلدی حج ادا کرے، اسے ڈیلے نہ کرے، مؤخر نہ کرے، اس سال نہیں آئندہ سال جاؤں گا۔ جو الگ الگ بہانے امت کے بہت سارے مالدار احباب بناتے ہیں کہ ابھی میری زندگی پوری طریقے سے سیٹ نہیں ہوئی ہے، میرا گھر ابھی تک میں نے جیسا مجھے لینا ہے ویسے لیا نہیں ہے، میرے بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، یہ جو ہیلے بہانے ہیں حج کو ٹالنے کے، یہ نہ کرے بندہ۔ حج فرض ہو رہا ہے، جتنے جلدی ہو سکے وہ حج سے فارغ ہو جائے، حج کر لے۔ اب مالدار ہے جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال دے رکھا ہے، کیا وہ ہر سال حج کے لیے جائے گا؟ بیت اللہ کی حاضری ہر سال اس کے لیے ضروری ہوگی؟ اس پر ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الحج فی کل سنہ او مرۃ واحدہ، حج ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل مرۃ واحدہ، ایک مرتبہ حج فرض ہے، فمن زاد فہو تطوع، حج کی فرضیت ادا ہونے کے بعد جو بیت اللہ کی حاضری کے لیے جائے گا، حج کے لیے حاضر ہوگا، وہ اس کے لیے نفل ہوگا، وہ زائد چیز ہوگی۔ حج ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایک حج فرمایا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں آپ نے ایک حج ادا کیا ہے۔ یہاں آپ کا جو جائے وقوع ہے، جائے تولد ہے، رہنے کی جگہ ہے، وہاں سے بیت اللہ اور حج کے ارکان کا ادا کرنا بہت سہل۔ آپ چاہتے تو زائد مرتبہ بھی حج ادا فرما سکتے تھے، حج کے لیے جا سکتے تھے، لیکن یہ امت پر آسانی کہ اگر آپ کئی مرتبہ حج ادا فرماتے تو امت پر بھی یہ چیز لاگو ہو جاتی۔ ایک حج اپنے ادا فرمایا، تو اس لیے ایک حج فرض ہے، اس کے بعد تطوع۔ اب قربانی کہ جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکے یا اتنی استطاعت ان کے پاس نہیں ہے، یا ایسا موقع ان کا بن نہیں آیا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے حاضری دے سکیں، جا سکیں،
تو اب ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہر وہ بندہ 4 باتیں بتائی ہیں، جس بندے میں 4 باتیں ہوگی اس پر قربانی واجب ہے۔ پہلی بات مسلمان ہو، ایمان والا، اس پر قربانی کا وجوب ہوتا ہے۔ مسلمان ہو، آزاد ہو، غلام پر واجب نہیں ہے، اور جس حالت میں قربانی وجوب ہو رہی ہے، واجب ہو رہی ہے، وہ مقیم ہو۔ قربانی کے ایام میں وہ سفر پر نہ ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، اور صاحب نصاب مال کا، چاہے وہ روپیے پیسے کے ذریعے ہو، چاہے سونا چاندی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان کے ذریعے وہ مالک بنا ہو۔ صاحب نصاب، بقدر نصاب مال کا مالک، ایام قربانی میں مقیم، مسلمان اور آزاد، یہ 4 باتیں جس کے اندر پائی جائے گی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ کیوں قربانی واجب کی گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو خود آپ کا عمل، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ یضحی کل سنہ، ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا قربانی کے دن 10 ذی الحجہ، جس کو یوم نحر بھی کہا جاتا ہے، قربانی کا دن، قربانی کے دن قربانی سے زیادہ محتم بالشان عمل، اس سے زیادہ مبارک عمل، اس سے زیادہ قابل قبول عمل کوئی اور نہیں ہوتا اللہ کی نگاہ میں قربانی سے بڑھ کر۔ جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اللہ کی نگاہ میں قربانی کے دن کوئی عمل نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن جس جانور کو بندہ قربان کر رہا ہے، وہ اپنی سینگوں، اپنی بال اور اپنے ناخون، اپنے خون، ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوگا، گواہی دے گا اس قربانی دینے والے کے لیے۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس لیے اپنی قربانی کو پاکیزہ بناؤ، اچھے سے اچھی قربانی ادا کرو، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، محاذر اللہ، یہ قربانی ہوتی کیا ہے یہ وجود کے اعتبار سے کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے مورث اعلیٰ، تمہارے روحانی باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر اس پر سوال کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، اور مینڈا جو ہوتا ہے جس میں اون ہوتا ہے، اس کے ہر اون کے پروے کے بدلے ایک نیکی۔ یہ ہے فضیلت۔ اب جو بندہ قربانی کا دن آنے کے بعد، استطاعت ہونے کے بعد اس پر قربانی واجب ہو گئی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، اس پر وعید۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے، اسے ہمارے عیدگاہ آنے کا کوئی حق نہیں، وہی ہماری عیدگاہ نہ آئے، عید کی نماز پڑھنے کے وہ نہ آئے۔ اتنی خطرناک وعید ہے۔ اور اس میں اور زیادہ امت پر آسانی کتنی زیادہ کہ قربانی میں مخصوص چیز بھی بتائی جا سکتی تھی کہ صرف یہ ایک چیز کے ساتھ آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، امت کی آسانی کے لیے بہت سارے حلال جانور بتائے گئے کہ ان جانوروں پر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر ان جانوروں میں بھی کیٹیگری ہے الگ الگ، بکرے کے ساتھ کسی اور، اس میں بھی نر مادہ، کہ بندہ اپنی استطاعت کے ساتھ جیسے اس کے لیے مناسب ہے، جتنی قربانی کا وہ مکلف ہے ویسی وہ قربانی کر سکے۔ بکرا مہنگا مل رہا ہے تو بکری وہ سستی ملے گی،
مینڈا، دمبا. پھر اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے کہ ایک جانور بہت زیادہ کوسٹلی ملتا ہے، مہنگا ملتا ہے، تو بڑے جانور میں حصے ہیں، 7 حصے ہیں کہ اس میں رقم بڑھ جائے گی. ان حصوں میں بھی اور زیادہ سہولت کے لیے کہ کچھ قربانیاں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے اپنے شہر میں ہوتی ہے، جو تھوڑی سی کوسٹلی ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے. 7 بندے مل کر ایک جانور خرید رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، تو تھوڑا مہنگا ہو رہا ہے. وہی احباب کسی مدرسے کے والے کے پاس جو شہر میں قربانی ہو رہی ہے، اپنی رقم جمع کر رہے ہیں، تو اور زیادہ سستی ان کی قربانی ہو رہی ہے. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی رقم کو مدرسے کے سپرد کر دیا، مدرسے والے کسی دوسرے شہر میں، دیہات میں، ایسے جگہ پر کہ جہاں پر جانور بھی سستے، جہاں قربانی کی جو اجرت ہوتی ہے، رقم ہوتی ہے، وہ بھی کم، تو اس میں اور آپ کی رقم کو کم کر دیا گیا. کل حاصل کہ آپ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے ذمے میں جو قربانی ہے وہ ادا ہو جائے، تو اس کی ادائیگی کے بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے سہولت والے راستے ہیں، آسانی والے راستے ہیں. ان راستوں پر عمل کر کے بندہ اپنے ذمے واجب قربانی کو ادا کر سکتا ہے. اور جیسے ابھی بتایا گیا کہ صاحب نصاب مال کا مالک ہونا ضروری ہے. وہ ہر وہ بندہ، ہر وہ بندی کہ جو صاحب نصاب مال کے بقدر نصاب کا مالک بن رہا ہے یا بن رہی ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی. مرد حضرات نے کر دیا، گھر کی مستورات رہ گئی، نہیں ہوگا. ان کے ذمے جو اگر واجب ہے قربانی، ان کے ذمے سے بھی کرنی پڑے گی. جیسے عموماً ہوتا ہے کہ مرد حضرات کے پاس اتنی رقم، اتنا کیش یا اتنی وسعت نہیں رہتی کہ ان پہ قربانی واجب ہو سکے، لیکن گھر کی مستورات کے پاس زیورات ہیں، ان پر واجب ہوتی ہے قربانی. اس کا ہم دھیان رکھیں کہ میرے گھر کے کسی بھی فرد پر قربانی اگر واجب ہو رہی ہے تو قربانی کے دن گزر جائے اور اس کی واجب قربانی میں ادا نہ کروں، ایسا نہ ہو. اس کے ذمے کی جو واجب قربانی ہے وہ ادا ہو جائیں. اس کی فکر کرنی ہے. اور آنے والے جمعہ میں ذی الحجہ شروع ہو چکا ہوگا، تو اس لیے ایک اور مختصر بات کہ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک جن احباب کے ذمے واجب قربانی ہے، وہ اگر چھوٹا سا عمل کر لیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ ہوگا. کہ وہ جو اپنے سر کے بال ہیں، ناخن ہیں، بغل کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، ان جگہوں کے بالوں کو 10 دن اپنی قربانی ہونے تک مونڈنا نہیں ہے، کاٹنا نہیں ہے. ثواب ملے گا آپ کو اس پر. اسی لیے ابھی سے 4-5 دن رہ گئے، جیسے آج جمعہ ہے، آپ نے الحمدللہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا ہے. آئندہ جمعہ آنے سے پہلے، چاند دکھنے سے پہلے اپنے آپ کو آپ تیار کر لیں کہ 10 دن مجھے اب ناخن نہیں کاٹنے ہیں، بال اپنے سر کے نہیں کاٹنے ہیں، مونچھوں کے بال نہیں کاٹنے ہیں، بغل کے بال نہیں نکالنے ہیں، زیر ناف بال نہیں نکالنے ہیں. یہ 10 دن اس کے پہلے اپنے آپ کو ہم تیار کر لیں، پاک صاف کر لیں، تو کوئی دقت بھی نہیں رہے گی، کوئی ایسی دشواری بھی نہیں ہوگی. اور ایک عمل بھی ہو جائے گا. اور یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. لوگ اس پر بھی سوال کرتے ہیں، کیا میں شیونگ کر سکتا ہوں 10 دنوں میں؟ شیونگ کی بابت لوگ سوال کرتے ہیں. وہ تو حرام ہے. 10 دن کیا آپ پورے سال بھی اگر اس کا مسئلہ پوچھیں گے تو وہ حرام ہی رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ 10 ذی الحجہ کے بعد جب آپ کی واجب قربانی آپ کے ذمہ جو تھی وہ ادا ہو گئی، اب آپ شیونگ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، حلال نہیں بن سکتا ہے. تو یہ جو ضروری چیزیں تھیں کہ جن کے ذمے واجب قربانی، وہ ابھی سے اپنی قربانی کا انتظام کر لیں. جانور خرید لیں، کسی بڑے جانور میں حصہ لے لیں. ہم خود نہیں دوڑ دھوپ کر سکتے، بھاگ دوڑ کر سکتے، تو کسی مدرسے والے کے ذمے، جنہوں نے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں باہر الگ الگ مدرسوں کے بینر لگے ہوئے ہیں، جہاں آپ کا دل چاہ رہا ہے وہاں اپنی رقم جمع کر دیں تاکہ آپ کی قربانی ہو جائے. اور جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، وہ بیت اللہ کی حاضری کے لیے مستعد ہیں، تیار ہیں، مکلف ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تیاری کریں کہ انشاءاللہ اس سال نہیں ہو سکا، آئندہ سال تو مجھے حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہونا ہے. کہیں میں اس وعید کا شکار نہ ہو جاؤں جس میں کہا گیا ہے کہ استطاعت کے باوجود جو نہیں جا رہا ہے، چاہے وہ یہودی بن کر مرے، چاہے نصرانی بن کر مرے. کہیں میں اس وعید کا شکار نہ بن جاؤں. اس لیے
ان دونوں مالی عبادتوں پر ہمارا دھیان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو کی جانے والی عبادتیں ہیں آنے والے دنوں میں قربانی کے لائن سے، عبادت کے لائن سے، اللہ تبارک و تعالی اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔